اور نہ ہی ڈکیتی کا خوف، نہ ماحول کی آلودگی کی پریشانی اور نہ ہی اجنبیت کا احساس۔ یہ ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کا صحرائے تھر، جہاں ثقافت، روایت اور اقدار آج بھی اپنی اصل شکل میں موجود ہیں۔ تھر کا شمار دنیا کے بڑے صحراؤں میں ہوتا ہے۔ اس کو دوست صحرا بھی کہا جاتا ہے کیونکہ دیگر صحرائی علاقوں کے مقابلے میں یہاں رسائی آسان ہے۔ تھر کا ضلعی ہیڈ کوارٹر مٹھی ہے۔ یہ شہر ایک خاتون کے نام پر آباد ہے۔ بعض روایات کے مطابق یہاں مائی مٹھا نامی خاتون کا کنواں تھا جس میں سے مسافر پانی پیا کرتے تھے۔ مٹھی پہنچنے کے لیے عمرکوٹ، میرپور خاص اور بدین سے راستے آتے ہیں۔ آج کل یہاں جاری کوئلے سے بجلی بنانے کے منصوبوں کی وجہ سے کراچی سے مٹھی تک رسائی آسان ہو گئی ہے۔ آپ قومی شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے مکلی سے سجاول اور وہاں سے بدین اور پھر وہاں سے تھر کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تھر کو ملانے والی سڑک اچھی ہے اور تمام چھوٹے بڑے شہروں کو بائی پاس دیے گئے ہیں، اس لیے کراچی سے مٹھی 5 سے 6 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے۔ تھر میں ہندو مسلم صدیوں سے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ کبھی یہاں مسلمانوں تو کبھی ہندوؤں کی حکومت رہی ہے۔ عید ہو یا ہولی کا تہوار، دسہرہ ہو یا محرم، دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے اس میں شریک۔ درگاہوں کے منتظمین ہندو برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ مٹھی شہر ٹیلوں کے درمیان میں واقع ہے جس کی آبادی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ سب سے بڑے ٹیلے کو گڈی بھٹ کہا جاتا ہے جہاں پر ایک چبوترا بھی قائم ہے۔ یہاں پر تالپور حکمرانوں کے دور کی ایک چیک پوسٹ بھی واقع تھی جو وقت کے ساتھ مسمار ہو گئی۔ کسی زمانے میں گجرات اور راجستھان سے بیرونی حملہ آوروں اور ڈاکوؤں پر نظر رکھنے کے لیے یہ چیک پوسٹ بنائی گئی تھی۔ جیسے ہی اس ٹیلے کے عقب میں سورج غروب ہوتا ہے، شہر کی بتیاں جگمگاتی ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے مہندی کی تھالی میں موم بتیاں سجا دی ہوں، جبکہ آسمان پر تارے اس منظر کو اور بھی دلکش بنا دیتے ہیں۔ تھر کی دستکاری کراچی، اسلام آباد سمیت ملک کے کئی بڑے شہروں میں دستیاب ہے، جس میں روایتی کپڑے، گرم شالیں، لیٹر بکس، وال پیس وغیرہ شامل ہیں۔ بعض لباس آج بھی بلاک پرنٹنگ سے بنائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ چادریں آج بھی کھڈی پر بنائی جاتی ہیں جو مشین کی بنی ہوئی چادروں سے زیادہ پائیدار ہوتی ہیں۔ مٹھی سے تقریباً 40 کلومیٹر دور اسلام کوٹ واقع ہے۔ تھر کوئلے سے بجلی کی پیداوار کرنے کی وجہ سے اہم شہر ہے جس کے قریب ایئرپورٹ بھی واقع ہے۔ کسی زمانے میں اس شہر کو نیموں کا شہر کہا جاتا تھا۔ یہاں بڑی تعداد میں نیم کے درخت ہوا کرتے تھے۔ شہر کے اندر ایک بزرگ سنت نیٹو رام کا آشرم ہے۔ روایت ہے کہ تھر میں جب قحط آتا تھا اور یہاں سے مسافر گزرتے تھے تو یہ بزرگ تمام لوگوں سے چندہ جمع کر کے چاول بناتے تھے اور جنہیں وہ خود آواز لگا کر مسافروں کو کھلاتے تھے۔ تھر میں لوگوں کی اکثریت اگلو نما کچے کمروں میں رہتے ہیں۔ ان کی چھتیں گھاس سے بنی ہوئی ہوتی ہیں جو گرمی میں ٹھنڈے رہتے ہیں۔ ہر سال یا 2 سال کے بعد ان پر تازہ گھاس لگائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سیمنٹ اور مٹی سے بنے ہوئے کمرے بھی ہوتے ہیں جن کو لانڈھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پانی عام طور پر کنوؤں سے حاصل ہوتا ہے جس کے لیے گدھے، اونٹ یا بیل کا استعمال ہوتا ہے۔ کنوؤں سے پانی نکالنے کی ذمہ داری مردوں کی ہے جبکہ گھروں تک پانی خواتین پہنچاتی ہیں۔ بدلتے وقت کے ساتھ کئی دیہاتوں میں اب ٹیوب ویل آ گئے ہیں، اس لیے سروں پر پانی کے 2 سے 3 مٹکے رکھ کر چلنے والی خواتین بہت کم نظر آتی ہیں۔ تھر میں قحط ہو یا بارشوں کے بعد کی خوشحالی، یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں۔ اگر آپ کہیں گاؤں کے قریب رک گئے ہیں تو مسافروں کی مدد کرنا اور ان کی مہمان نوازی مقامی لوگوں کی روایت میں شامل ہے۔ دراصل جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو رن آف کچھ سے آنے والی ہوائیں موسم کو خوشگوار کر دیتی ہیں اور آسمان پر ٹمٹماتے تارے منظر کی دلکشی